لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ حاضری کی سعادت ملتی ہے اور مفتی صاحب سے ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. یقیناً ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. ساتھ یہ بھی نیت کیجئے چونکہ سلسلہ احکام حج ہے اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی حج کے فریضے سے مستفیض ہوتی ہے. عازمین حج کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تیاری میں لگی ہوئی ہے اور ان ایام میں مفتی صاحب کی طرف سے ہمیں شفقت ہوتی ہے کہ احکام حج سلسلہ عطا فرماتے ہیں جس میں ان جانے والے عازمین حج کو مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں. آپ اپنے پاس ڈائری اور قلم لے لیجئے اور جو مدنی پھول ہمیں مفتی صاحب عطا فرمائے وہ تحریر کر لیجئے تاکہ حج کے ایام میں حج سے متعلق جو مدنی پھول یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں. آئیے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. امیر سنت کا رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے. اس میں امیر سنت نے درود پاک کی فضیلت نقل فرمائی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے ہمیں احکام حج سلسلہ عطا فرمایا. آج خصوصی طور پر پہلا سلسلہ اس سال کا ہے تو کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے ہمیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج پر جو جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو ہم کچھ موٹی موٹی باتیں یا یوں کہیے کہ چیدہ اصطلاحات صحیح اس پر آج کلام کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ابتدائی طور پر کچھ بنیادی چیزوں کا نقشہ ان کے ذہن میں واضح ہو جائے. صحیح. اور آئندہ سلسلے سے انشاءاللہ العزیز پھر ہر مرحلے کے جو فقہی مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. حج جو ہے دین اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن ہے. سال میں نہیں، روزانہ نہیں، بلکہ عمر میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. حج کی فرضیت ایک جداگانہ چیز ہے اور فرض ہونے کے بعد حج کا واجب ہونا جداگانہ چیز ہے. اور یہ باتیں ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ حج کس پر فرض ہے اس سلسلے میں بیان کی تھیں. تو اب تو خیر وہی لوگ
ہمارے مخاطب ہیں بالخصوص کہ جو حج پر جا رہے ہیں، دنیا میں وہ کہیں بھی رہتے ہوں، پاکستان میں ہوں، ہند میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، صحیح، یا جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، جو لوگ اس سال جا رہے ہیں، جن کے فارم بھرے جا چکے ہیں، یا بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپشن ہوگا جی بعض جگہوں فارم پر بھرے ایسا جانے کا، ہوتا ہے، پھر پاکستان میں بھی ایسے آپشنز بعض اوقات آ جاتے ہیں ایمبیسی کی طرف سے کہ کچھ فارم مل جاتے ہیں۔ تو جو حج پر جا رہے ہیں وہ عازمین، وہ خوش نصیب، تو ان کے لیے جہاں زاد راہ ضروری ہے، جہاں وہ اپنے ساز و سامان کی لسٹ بنائیں گے، وہیں پر حج سے متعلق ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے، جس سے وہ اپنی عبادت کے فرائض ادا کر سکیں، واجبات ادا کر سکیں، دیگر مکمل طریقے سے حج ادا کر سکیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو فرض ہوں گی ان پر سیکھنا، کچھ چیزیں واجب ہوں گی، اور کچھ چیزوں کا سیکھنا ان کی حج کی تکمیل اور کامل ہونے کے لیے ضروری ہوگا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ پہلا نقطہ میں عرض کروں کہ حج 4 طرح کا ہوتا ہے۔ فرض حج، نظر کا حج، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کروں گا، ماشاء اللہ، تو ایسی نظر اس پر واجب ہو جائے گی، صحیح، اس کا پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو حج کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک، تو ایک قسم نظر والی حج کی بھی ہے۔ ٹھیک، جو تیسری قسم ہے حج کی وہ ہے نفلی حج۔ صحیح، ایک شخص نے زندگی میں ایک دفعہ فرض حج ادا کر لیا، اب وہ جتنے بھی حج ادا کرے گا مطلق نیت کے ساتھ تو وہ نفلی حج ہوں گے۔ ہاں اس نے حج بدل کی صورت میں ادا کیا اگر ہے کسی کی طرف سے کرنا چاہے تو پھر ایک وہ الگ ہو جائے، بدل کی صورت بنے گی، ٹھیک، نظر مان لے تو نظر کی صورت بنے گی۔ ٹھیک، تو ممکن ہے قضا کی نیت بھی ممکن ہے ممکن، کہ بعض لوگوں کے رہ بھی جاتے ہیں، پھر وہ حج میں ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے جی جو قضا بہت لازم میجر ہو غلطی جاتی ہے، جی ہوتی جی ہے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے حج بدل۔ صحیح، حج بدل جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ صحیح، یعنی حج بدل کا تصور یہ ہے، جس طرح نماز اور روزے کے اندر فدیے کا تصور ہے کہ روزہ رکھنے والا روزہ کی قضا رکھتا ہے، اور پھر زندگی کا ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب اسے قضا کے بجائے فدیہ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور نماز کی تو زندگی میں فدیے کی اجازت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ایک اس کی بخشش کی امید کے ساتھ فدیہ دیا جاتا ہے، لیکن جو حج بدل ہے جی، وہ زندگی میں بھی ممکن ہے، حج بدل زندگی میں ممکن ہے، ٹھیک، کوئی شخص جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ گیا، جس طرح روزے میں کنڈیشن ہے نا کہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ وہ شیخ فانی کی تعریف پر پورا اترتا ہے، صحیح، تو شیخ فانی کی تعریف پر پورا اترنے والا فدیہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک، تو مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، وہ محرم کا انتظار کرتی رہی، عمر کا آخری حصہ ہو گیا، اور پھر اب ایسی صورتحال ہے کہ اس کی صحت جانے جیسی رہی ہی نہیں، وہ بھی یوں کہیے کہ شیخ فانی کی طرح ہو گئی، صحیح، تو اب وہ اپنی زندگی میں حج بدل کے لیے کسی کو بھیج سکتی ہے۔ ٹھیک، تو یوں زندگی میں بھی حج بدل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، صورتیں بنتی ہیں۔ ٹھیک، تو بعض صورتیں ایسی بھی بنتی ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا تو اب وہ وصیت کر کر جائے گا کہ میرے طریقے سے جو ہے وہ حج بدل کروایا جائے۔ ٹھیک، تو اب جو بھی شخص جائے گا ان دونوں صورتوں میں جو بیان کی گئیں، تو اس کا جو حج بدل ہوگا وہ فرض حج بدل ادا ہوگا۔ ٹھیک، فرض حج بدل جو ہے اس کی اپنی تفصیل ہے، اپنی شرائط ہیں، اپنے احکام ہیں، ایک جداگانہ وہ چپٹر ہے۔ ٹھیک، دوسری صورت ہے حج بدل کی نفلی حج بدل، صحیح، کہ مرنے والے نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی تھی، یعنی وصیت نہ کی ہو اس کی طرف سے، کسی قسم کی وصیت نہیں کی ٹھیک، تھی۔ ٹھیک، اب 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو ایسا ہوگا کہ اس نے حج کیا ہوگا زندگی میں، اب اس کی اولاد جا رہی ہے، ایک دفعہ انہوں نے حج کر لیا اپنا،
وہ دوبارہ انہیں موقع ملا تو وہ ایصال ثواب کی نیت کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو اب جب حج مطلب کہ فرض حج بدل کی صورت نہ ہو اور اولاد نے نفلی اور ایصال ثواب والی صورت اختیار کی ہے جی جی تو یہ نفلی حج بدل ہے. یا کسی نے جو ہے وہ اصلاً حج فرض نہیں تھا، وصیت ہی نہیں کی، لیکن پھر بھی کوئی کسی کی طرف سے جانا چاہتا ہے تو یہ بھی نفلی حج بدل کی صورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو جو نفلی حج بدل ہے اس کے کوئی الگ سے احکام نہیں ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے تلبیہ کہے، یعنی اپنی طرف سے تلبیہ کہے، اپنی طرف چاہے سے نفلی کہے، حج بدل کرے، اپنی نیت کرے ٹھیک اور پورے حج کے ارکان اپنی طرف سے ادا کرے ٹھیک، اور آخر میں ایصال ثواب کر دے. تو سارے معاملات ایصال ثواب جی. کی طرح پیش کریں. تو جو الگ سے احکام ہیں اور الگ سے شرائع کچھ جو نا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جی وہ معاملات ہیں فرض حج بدل کے اندر. تو اب جو لوگ حج بدل پر جا رہے ہیں جن کی نیت ہے تو پہلے تو وہ اپنی تعین کروائیں گے پوچھ کر علماء سے کہ ہماری یہ کون سی صورت ہے، نفل والی ہے یا فرض حج بدل والی ہے، ٹھیک. اور پھر اس کے مطابق جو بھی احکام ہوں گے اس پر وہ عمل کریں گے. تو یہ حج کی 4 اقسام بنتی ہیں بنیادی طور پر، یعنی حج فرض اور واجب ہونے کے اعتبار سے وہ میں نے بیان کی ہیں. اکثریت جو ہے وہ ہمارے یہاں فرض حج کی ہی کیفیت ہوتی ہے، جو ایک فرض حج تعداد کی کیفیت وہ ہوتی ہے، بلکہ جی جی جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے جی جی اور اس نے کوئی بھی نیت نہیں کی، یعنی تو یہ نا کہ اس کبھی نے گیا ہی نہیں اور کوئی نیت بھی نہیں کی. کوئی نیت نہیں کی، ٹھیک ہے. حج پہ چلا گیا، بس حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، صحیح. فرض ہے نفل ہے، کوئی نیت نہیں ہے اس کے دل و دماغ کے اندر، تو اس شخص کا بھی فرض حج ہی ادا ہوگا. صحیح. اور جو بھی لوگ جا رہے ہیں پہلی مرتبہ وہ فرض حج کی نیت ضرور کریں، خواہ ان کے اسباب اپنے ذاتی پیسے سے پورے ہو رہے ہوں، کوئی انہیں بھیج رہا ہو، ٹھیک. اور بعض اوقات جو ہے نا محکموں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹ ایک ہوتا ہے نکل آتے ہیں. جی تو وہ قرآن اندازی ہوتی ہے یا صحیح. کسی اور طور پر ٹکٹ نکلا ہو. پہلی مرتبہ جانے والا حج بدل اگر نہ کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ بھی کسی نے اپنے حج بدل بھی مفتی صاحب وہی نا، وہ فرض والا حج فرض بدل. والا فرض والا نا. نفل اگر حج بدل ہوا کسی کی طرف سے تو یہ اپنا ہی ادا کرے گا نا. کسی نے کہا بھائی میرے ابو کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو حج پہ بھیج رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک کیفیت بنتی ہے. تو دیکھیں یہاں تو اب بھیجنے والے کا جو اخراجات ہیں نا جی 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 وہ سامنے رکھے جائیں گے. اچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں صرف مدد کر رہا ہوں، مدد کرنے کے پیسے جو ہے وہ اس کا ایصال ثواب ہو جائے، ٹھیک ہے. یا وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں تلبیہ بھی یہاں سے پڑھے. اچھا اچھا تو یہ ایک اور صورت ہے. ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مطلق کسی نے نیت کی تو اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اور کسی نے اگر قصداً نفل کی نیت کی تو اب تو نفل ہی ادا ہوگا. تو جو لوگ جا رہے ہیں وہ فرض حج کی نیت کرے، سوائے اس کے کہ انہیں حج بدل کے لیے بھیجا گیا ہے بطور خاص فرض حج بدل کے لیے. ٹھیک. اب حج پر جو بھی شخص جا رہا ہو، یہ جو 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پہ جو 3 صورتیں ہیں، فرض حج کی، نفل کی یا حج بدل کی، جی یہ کسی نے اختیار کی. اور اب حج کرے گا کیسے؟ تو حج کی ادائیگی کے 3 مختلف طریقے ہیں. ماشاء اللہ. جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ حج ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. ٹھیک. ایک جو ہے حج قران ہے، دوسرا حج تمتع ہے، تیسرا حج افراد ہے. اب حج قران کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ حج قران سب سے افضل ہے. ماشاء اللہ. اس میں ثواب زیادہ ہے اور اس میں مشقت بھی قدرے زیادہ ہے. صحیح. یعنی یہ تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ حج پر جو بھی روانہ ہوتا ہے تو وہ احرام کی حالت میں روانہ ہوتا ہے. عام طور سے جن کی مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے تو انہوں نے چونکہ مکہ مکرمہ نہیں جانا تو وہ بغیر احرام کے روانہ ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب، ایئرپورٹ پر جو ہے وہ مدینہ کی فلائٹ ہے اور احرام مان کر آ جاتے ہیں بھائی ہم تو حج پہ جا رہے ہیں. جب حج پر جا رہے ہیں تو پھر کیا نام ہے احرام میں ہی جائیں گے. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے اچھی وضاحت فرما دی کہ جن کی مدینے کی فلائٹ ہے تو وہ یقیناً احرام میں نہیں جائیں گے.
ان کے جو مناسک ہیں اس کا آغاز ہوگا جب یہ مدینہ منورہ سے مکہ شریف جائیں گے تو یہ احرام باندھیں گے. ٹھیک. سفر کا آغاز تو ہو گیا ہے. جی جی جی. مطلب جو حج کا سفر ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے, اس کا ثواب تو ان کو مل رہا ہے. اب حج تمتع. ٹھیک. حج تمتع کے اندر پہلے تو میں عرض کروں کہ عمرہ جو ہے نا, عمرہ وہ حج سے بڑا جڑا ہوا ہے جی. اور ایک گہرا تعلق ہے اس کا. تو حج افراد جو ہے, جو شخص حج افراد کرتا ہے, جو ہم نے تیسرے نمبر پہ بیان کیا, جی جی, وہ عمرہ نہیں کرتا. حج افراد والے کو عمرہ نہیں کرنا, اس کو نہیں کرنا عمرہ. ٹھیک. لیکن حج قران والا اور حج تمتع والا دونوں عمرہ ادا کریں گے لازمی طور پر. ٹھیک. لیکن حج قران والا جب عمرہ ادا کرے گا اور خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرنے کے بعد, سعی کرنے کے بعد, اب یہ احرام نہیں کھولے گا. ٹھیک. احرام کی حالت میں رہے گا. اور اب اسے حج کے اندر مہینہ ہو یا 1.5 مہینہ ہو یا زیادہ دن ہوں, یہ احرام میں ہی رہے گا. یعنی ان کا احرام کی پابندیاں ایز اٹ از رہیں گی. ایز اٹ از رہیں گی, احرام نہیں اترے گا. صحیح. یہاں تک کہ پورا حج کر لے گا, اور پھر حج میں جب احرام اتارنا ہوتا ہے قربانی کے بعد, جی, تو یعنی 10ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ کے بعد, تو جب بھی قربانی ہوگا, حلق ہوگی, اس جی, کے بعد یہ احرام اتاریں گے. مطلب قربانی کے بعد ہی ہوگا نا. جی جی. حلق سے احرام اترے گا. جی جی جی. تو اس وقت تک یہ احرام میں رہے گا. جی. تو جن حضرات کی فلائٹ آخری تاریخوں میں ہو وہ ذہ نصیب قرانی کریں. ماشاء اللہ. یعنی مثال کے طور پہ کسی کی فلائٹ 4-5 ذوالحجہ کو ہے, تو ان کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے حج قران کرنا. ٹھیک. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جن لوگوں کی فلائٹ بالکل ہی لاسٹ میں ہے, بالکل آخر میں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ یعنی مسجد الحرام شریف جا ہی نہیں سکتے, ٹھیک, اور ممکن ہی نہیں ہمارے لیے, ہم براہ راست منی ہی پہنچیں گے یا عرفات ہی پہنچیں گے, ٹھیک, تو پھر ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ حج افراد کریں. حج افراد کریں. حج افراد کریں. ٹھیک. یا وہ خواتین کے جن کے ایام ایسے ہیں کہ وہ پاک نہیں ہوں گی اور حج شروع ہو جائے گا, یعنی 10ویں تاریخ آ جائے گی, وہ پاک نہیں ہوں گی, وہ عمرہ نہیں کر پائیں گی. صحیح. تو انہیں بھی یہ چاہیے, یعنی آخری تاریخوں میں جانے والے اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں گے, عمرہ کر لیا پھر جو بھی کیفیت ہو وہ مسئلہ تو نہیں. حج کے جو اراکین ہیں مسجد الحرام میں جانے کے علاوہ, جی جی جی, مطلب عرفات میں جانا, مزدلفہ میں جانا یا مینا میں جانا, اس کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے, وہ صرف انہیں طواف و زیارہ کے لیے کرنا ہوگا. تو ایسی خواتین بھی جو ہیں وہ حج افراد کر سکتی ہیں. بہتر یہی ہے جو آخری تاریخوں میں جا رہی ہوں. تو حج قران کیا ہوتا ہے یہ میں نے مختصراً عرض کیا کہ اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے. صحیح. لیکن حج تو ہے ہی, ظاہر بات ہے, لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک. حج تمتع حج قران سے ایک سے زائد چیزوں میں جدا ہے, اور جو بہت ہی واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ حج تمتع پر جانے والے جب اپنے گھر سے روانہ ہوں گے, کسی کی اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو وہ پاکستان سے ہی احرام کی نیت کرے گا, یا کم از کم جہاز میں بیٹھ کر میقات آنے سے پہلے نیت کرے گا. ٹھیک. کسی کی جو ہے وہ وایا فلائٹ ہے, بحرین سے ہے یا امارات سے ہے یا قطر سے ہے, جی جی جی, تو وہ پاکستان سے احرام نہیں باندھے گا. مطلب باندھ بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نیت نہیں کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یعنی نیت بھی کر سکتا ہے کرنا چاہے تو, لیکن جب اسٹے فلائٹ ہے, اسٹے اس کا ہوگا, تو بہتر یہ ہے کہ نہ باندھے. صحیح. کیونکہ مشکلات ہو جائیں گی عملی طور پر, جو عوام ہے اس کے لیے تو یہی بہتر ہے, مشکلات ہو جائیں گی. تو جب یہ وہاں جائے گا, وہاں سے فلائٹ اڑے گی, تو فلائٹ اڑنے کے بعد کسی وقت نیت کر لے, میقات آنے سے پہلے نیت کر لے. ٹھیک. اور میقات جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتی جہاز میں,
ورنہ سویا ہوتا ہے. تھکن بھی ہوتی ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے. جو جدہ ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ضابطہ عرض کر دوں, جو فلائٹ جدہ جا رہی ہے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ حاجی جو ہے اتر کے مدینہ چلا جائے گا وایا روڈ, ایسا بھی نہیں. انہوں نے جدہ سے مکہ ہی جانا ہے, مکہ المکرمہ جانا ہے. ٹھیک. تو اب جہاز جیسے ہی ہموار ہو جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بیلٹ کھول لیں, اس وقت نیت کر لیں. صحیح. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بیلٹ کھولنے کی کیفیت سے پہلے جہاز جو ہے وہ بعض اوقات واپس بھی آ سکتا ہے, یا آپ جہاز میں جا کے بیٹھ گئے, وہ جناب چل ہی نہیں رہا, 100 مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بالکل جہاز جو ہموار ہو جائے اس وقت جو ہے وہ نیت کر لیں اور پھر آرام سے سو جائیں. ٹھیک ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے نیت نہیں کی. اب نیت کس طرح کرنی ہے, کیا کیفیت ہے, یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سلسلوں میں اس کو لے کر چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تمتع میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ جائیں گے یہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھیں گے. یہ سب سے اہم تھی, میرے ذہن میں سوال بھی تھا, بہت اہم میٹر آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے, جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اسے پوچھتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہیں, نہیں حج کرنے جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے حج کرنا ہے تو احرام میں نیت کیا کرنی ہے, آپ نے حج کی نیت کرنی ہے نا, حج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھا مدنی پھول عطا فرمایا, اور مزید ماشاءاللہ جس طرح وضاحت فرمائیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اس وقت مدنی پھول مفتی صاحب بتانے جا رہے ہیں نہایت ہی اہم ترین ہے, کہ ہماری بہت بڑی تعداد, چونکہ مجلس حج و عمرہ کا بستہ ایئرپورٹ پہ بھی لگتا ہے مفتی صاحب, تو وہاں جب فلائٹ میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں, بولے ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں. یعنی اس وقت انہوں نے نیت کیا کرنی ہے وہ ارشاد فرمائیے. حج تمتع پر جو جی جا رہا ہے تو وہ عمرہ الگ ادا کرے گا اور اس کے بعد نئے احرام سے حج ادا کرے گا. یعنی یہ لوگ عمرے کا احرام باندھیں گے. ٹھیک. عمرے کا احرام انہوں نے باندھ لیا, اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اب یہ جا کر عمرہ ادا کریں گے, یعنی طواف اور سعی کے بعد حلق کروا کے احرام کھول دیں گے. ٹھیک ہے. اور سادہ لباس میں آ جائیں گے, اور پھر ان کی مرضی ہے وہاں جا کے مسجد عائشہ جا کے یا کسی اور مقام سے جا کے حرم سے باہر جا کر یہ جتنی بھی عمرے کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب ان کا احرام کھل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو جا رہا ہے اور قران نہیں کر رہا, افراد نہیں کر رہا, تو وہ عمرے کی نیت کرے گا. ٹھیک ہے. جو نیت کتاب میں لکھی ہوتی ہے, جی جی جی, تو وہ حج کی نیت نہیں کرے گا, وہ عمرے کی نیت کرے گا. پھر جب 7ویں تاریخ آ جائے گی یا 8ویں تاریخ آ جائے گی ذو الحجہ کی, پھر اس کو احرام باندھنا ہے حج کا نئے سرے سے, اور پھر وہ حج کی نیت کرے گا. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے حج افراد. تو حج افراد کے اندر ایک ہی احرام ہوتا ہے, اور ایک ہی احرام پہن کر جو ہے وہ حاجی جاتا ہے مکہ المکرمہ, اور اسی سے وہ حج ادا کرتا ہے. تو یہ بھی تمتع کی طرح اس میں ایک چیز تو ہے کہ ظاہر بات ہے میقات سے احرام شروع ہوگا اور حج تک باقی رہے گا. جی. جو حل میں رہنے والے ہیں, جو مکی ہیں اور حلی ہیں, وہ نہ تو حج قران کر سکتے ہیں نہ حج تمتع کر سکتے ہیں. وہ صرف اور صرف حج افراد کریں گے. اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس سال ان کا حج کا ارادہ ہو وہ عمرہ نہ کریں اشہر حج میں. اشہر حج میں یعنی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں, چاند نظر آتے ہی, اور وہ حج افراد ہی کریں گے. اور جو آفاقی ہیں وہ بھی حج افراد کر سکتے ہیں. حج آفاقی بھی کر سکتے ہیں, ہلی بھی کر سکتے ہیں, مکی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا, اب حج کرنے والے ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں نا آفاقی, ہلی اور یہ حرم, کچھ اس کی تفصیل ناظرین کو بتا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. ذرا پکچر دکھائیے گا ابھی. سبحان اللہ. پوری تصویر ایک یعنی دور سے لی ہوئی ہے. جی جی. یہ جو لال نشانات نظر آ رہے ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں میقات ہے. ٹھیک. پاکستان سے جانے والے یہ لملم کا میقات پڑتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ ہیں انہیں مطلب کہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہیں ابیار علی, ذو الحلیفہ سے, جی ذو الحلیفہ پڑے گا. جی جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو طائف سے آئیں گے انہیں جو ہے وہ کرن المنازل پڑے گا, جس کا نام آج کل سیل مشہور ہے. جی. ایک دوسری تصویر ہوگی وہ دکھائیے گا. یہ مزید اس کا وہ جو کھینچا گیا ہے
اس کو اور زیادہ ڈائریکشن کلیئر کیا گیا ہے اس کا. ٹھیک. جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک. یہ پورا جو ہے یہ مفتی صاحب میقات ہے نا؟ جی یعنی یہ باہر میقات ہے. جی جی جی. یہ باہر میقات ہے اور جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہل میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ ہلی کہلائیں گے. میقات کے اندر رہتے ہیں. جیسے جدہ شہر ہے. ٹھیک ہے. جدہ شہر میں رہنے والے جو ہیں وہ ہل میں رہنے والے ہیں. اور جو لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیے کہ بہت ساری بستیاں ہیں. جی جی مختلف بستیوں سے ہوتے مختلف جو ہے نا وہ اطراف سے جو لوگ جو ہیں وہ یہاں رہتے ہیں. جی جی. اور مختلف سمتوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. تو یہ ایک دائرہ ہے جس سے یہ بتایا گیا ہے کہ میقات کہاں کہاں ہیں. دیکھیں بڑی ہی مختلف. جوفا کی ایک میقات ہے اور پھر عراق سے آنے والوں کے لیے الگ ہے. جی جی جی. تو یہ رابغ ایک مقام ہے جوفا جہاں پر ہے. جی جوفا کہتے ہیں. مدینہ منورہ سے آنے والے اگر یہاں سے بھی احرام باندھ لیں تب بھی کافی ہے. تو بھی ان کا احرام ہو تو بھی کافی ہے. کسی غلطی کے مرتکب نہیں کہلائیں گے وہ. ٹھیک ٹھیک. ایک اور اس کی جو ہے پکچر شاید ہوگی ہمارے پاس. یہ مزید جو ہے وہ خانہ کعبہ کی سمت سے یہ دکھایا گیا ہے. ٹھیک. کہ اب مدینہ منورہ کی جو میقات ہے وہ سب سے دور ہے. جی جی جی. واضح ہو رہی ہے. اور باقی میقات جو ہیں وہ جو قریب ہیں. طائف والی میقات ہے سب سے قریب ہے. اور یہ لملم بھی جو ہے وہ قدر دور ہے. جی. تو یہ ایک جو ہے وہ اس دائرے کے اندر جتنا بھی حصہ ہے یوں کہیے کہ وہ ہل تقریباً ہل ہے. ٹھیک. ممکن ہے کچھ ایسا حصہ ہوگا جس پہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن ایک تقریب اور تقریب فہم کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حصہ جو ہے وہ ہل ہے. ٹھیک. جو لوگ اس کے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں. ان سب کو آفاقی کہیں گے. جی. ٹھیک. یعنی دمام میں رہنے والے مدینہ منورہ میں رہنے والے آفاقی ہیں. ہم رہنے والے یہاں پاکستان میں رہنے والے ہم بھی آفاقی کہلائیں. تو ملک ہی بدل گیا نا. ملک بدل گیا. لیکن جو عرب ملک میں رہنے والے رہتے ہیں دمام وہیں کا شہر ہے. جی. مدینہ منورہ سے ہی جو ہے نا وہ عرب شاد و آباد ہے. جی جی. تو وہاں کے رہنے والے بھی آفاقی ہیں کیونکہ وہ میقات کے باہر رہتے ہیں. باہر رہتے ہیں. جب وہ آئیں گے مکہ مکرمہ تو میقات کراس کر آئیں گے. احرام ضروری ہو جائے گا. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میقات کی اہمیت کیا ہے. میقات کی اہمیت یہ ہے کہ جو شخص یہاں سے گزرے گا میقات سے گزرے گا وہ فضائی راستے سے گزرے بحری راستے سے گزرے بری راستے سے گزرے بھلے گزر جائے کچھ بھی ضروری نہیں ہے. صحیح. کچھ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے براہ راست اگر نیت جو ہے وہ مکہ مکرمہ جانے کی ہے مکہ مکرمہ جانے کی نیت ہے ٹھیک ہے تو اب مکہ مکرمہ کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ لازمی طور پر احرام کی حالت میں میقات عبور کرے. سبحان. تو اب کوئی شخص جدہ جا رہا ہے اس کی نوکری جدہ میں احرام پہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جدہ جانے والا پہلی مرتبہ جا رہا ہے اس نے کہا کہ میں تو بس مکہ ہی جاؤں گا اور احرام میں تو جناب پہلے خانہ کعبہ دیکھوں گا. کیا بات. تو اب اس نے براہ راست مکہ مکرمہ کی نیت کر لی. اب اس کے لیے احرام کی حالت میں جانا ضروری ہوگا. ٹھیک ماشاء اللہ. تو اب یہ مدنی چینل کے ناظرین جس طرح مفتی صاحب بتا رہے ہیں میقات کی جو ہمیں کیفیت بتائی گئی کہ یہ میقات ہے اور یہ اس کا دائرہ ہے اور میقات کے اندر جو بھی جائے گا جب بھی جائے گا اور اس کی نیت مکہ شریف کی ہوگی تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں میقات کے اندر داخل ہوگا اور انشاءاللہ پھر وہ مکہ شریف حاضری دے گا. جی مفتی صاحب. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں حج کا خرچہ بچانے کے لیے ویزوں پر جاتے ہیں. جی. یعنی وہ ویزا لے لیتے ہیں مختلف کمپنیوں کا اور حج کے ویزے پر نہیں جاتے. اب اس میں سے بعض لوگ ویزا ہونے کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے تصریح لے لیتے ہیں. جی. ویزے پر تصریح بھی مل جاتی ہے اور بعض لوگ نہیں لیتے. اب وہ ریاض اترتے ہیں ایک مثال ہے اور وہاں سے ان کی نیت ہے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں. نیت ہی ان کی یہ ہے. جی. اب اگر وہ احرام کی حالت میں جائیں گے چیک پوسٹ پر ان کو روک لیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ جناب آپ کیسے جا رہے ہیں جناب. تو اب وہ احرام نہیں پہنتے. صحیح. اور اس طرح کے جانے والے اکثر وہ ہوتے ہیں جو فرض حج ادا کر چکے ہوتے ہیں. تو بغیر احرام کے
جو بالکل مکہ جانے کی نیت کر رہا ہے، چند کی فلائٹیں بھی آخر میں ہوتی ہیں، بالکل لاسٹ فلائٹیں ہوتی ہیں، صحیح. تو ان کا اس طرح احرام نہ پہننا اور بغیر احرام پہنے میقات عبور کرنا اور مکہ مکرمہ کی نیت سے جانا، احرام کے بغیر جانا، یہ حرام ہے. یہ حرام فعل کر جب رہے یہ ہیں وہ. مطلب وہ جگہ عبور کریں گے جہاں میقات، اس سے پہلے تو ٹھیک ہے احرام ضروری نہیں ہے، جب وہ جگہ عبور کریں گے تو لازمی طور پر ان کو احرام کی پابندی کرنی پڑے گی. اچھا، اب 3 مقامات بتائے تھے نا ہم نے. جی. ایک ہے آفاق، وہ ہم نے بتا دیا کہ اس دائرے سے جو بھی باہر ہے وہ آفاقی ہے، ٹھیک ہے. اور جو دائرے کے اندر ہے وہ ہلی ہے. ٹھیک ہے. اب اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے، ماشاء اللہ. ذرا دکھائیے گا ہمارے دکھائیے ناظرین بھائی کو. مدنی چینل کے ناظرین کو وہ دائرہ بھی. یہ یعنی مکۃ المکرمہ سے یہ دائرہ پھیلتا ہے، ماشاء اللہ. اور مکۃ المکرمہ شہر کی کہیں تو آبادی میں ختم ہو جاتا ہے، اس وقت جو آبادی ہے. جی جی جی. آپ دیکھیں نا تنعیم کے بعد بھی تو آبادی ہے. جی بالکل. کہیں تو یہ مکۃ المکرمہ شہر کی آبادی میں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک. اور کہیں اس آبادی سے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم حرم کہتے ہیں. اس دائرے کے اندر حرم ہے. بالکل. یہ جو دائرہ دیا ہوا ہے، یعنی ایک طرف حدیبیہ پر یہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف جیرانہ پر ختم ہو جاتا ہے، ایک طرف تنعیم پر ختم ہو جاتا ہے. جو سب سے مختصر ایریا ہے وہ تنعیم کا ایریا ہے، اور اس تنعیم کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے اضاعت لبن. ٹھیک. تو جیرانہ اور حدیبیہ تو جانا ہوا ہے، یہ اضاعت لبن اس وقت اس کا کیا نام ہے مجھے اندازہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ ہے حرم. تو حرم کے جو رہنے والے ہیں، حج کے کچھ مسائل میں ان کے جدا گانہ احکام ہیں. ٹھیک. جیسے ان پر لازم ہے کہ وہ حرم ہی سے حج کا احرام باندھیں گے. یعنی وہ حرم میں ہے تو حرم ہی سے حج کا احرام. یعنی حرم سے مراد یہ کہ پورا حرم، مسجد کا حرام نہیں. جی جی. اور جو ہل میں رہتے ہیں، مطلب آفاقی تو نہیں ہیں لیکن ہل میں رہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہل سے باندھیں گے. ان کو ہم یوں سمجھا دیں مفتی صاحب کہ وہ حرم میں شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مسجد حرام، تو ہم ان کو مکی کہہ لیں. ہاں مکی ہے نا، مکی کہہ سکتے ہیں. بلا شبہ مکی. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن جو لوگ جو ہے وہ جیرانہ سائڈ پر رہتے ہیں، جی. تو آبادی اتنی ملی ہوئی ہے کہ وہ ویسے تو مکی کہلاتے ہیں، شاید ان کے شناختی کارڈ پر بھی مکی لکھا ہوا ہو، لیکن شرعی اعتبار سے وہ مکی نہیں ہوں گے. اچھا اچھا. فقہی اعتبار سے. تو جو حرم کے اندر رہنے والے ہیں وہ مکی ہیں، جو حرم سے باہر رہتے ہیں وہ مکی نہیں ہیں. ٹھیک. تو یہ ایریا کے جو ایریا ہے، جو جگہ ہے اور جو زمین ہے حج کے تعلق میں جس سے گفتگو کی جاتی ہے، مسائل جس پر جو ہے وہ منقسم ہوتے ہیں، 3 طرح کے ایریاز ہوئے، ایک آفاق، دوسرا ہل اور تیسرا حرم. ٹھیک. یہ ان کا تعارف ہم نے پیش کیا ہے. اب حج کے جب حج کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور مسائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اچھے لوگ غلطی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2010 میں میں نے ریکارڈڈ سلسلہ کروایا. جی. امیر علیہ سنت کی عادت ہے کہ موقع کا انتظار کرتے ہیں. کبھی ایسا ہو کہ بالکل تنہائی میں ملاقات ہو، پھر کئی چیزیں بتاتے ہیں کہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا. ان کی شفقتیں ہیں ماشاء اللہ. اور بتانے والے نہ ہوں تو مطلب انسان غلطی کا شکار رہتا ہے. تو جس کے بتانے والے موجود ہوں خوش نصیب ہوتا ہے. اصلاح کرنے والے ہوں. جی ہاں بالکل. ماشاء اللہ. ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے. تو مجھے بتایا کہ آپ نے جو ہے نا وہ بار بار جو ہے ایام حج کا لفظ استعمال کیا ہے. 2010 میں پہلی مرتبہ میں سلسلہ ریکارڈ کروایا تھا، لائیو بھی نہیں تھا. تو میری توجہ کی کہ ہاں وہ تو غلط کیا ہے. تو ہوتا کیا ہے، شوال المکرم سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں. جی. تو شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں. ذی الحجہ کا پورا مہینہ بھی بول دیا جاتا ہے کہ بھی 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. جی. لیکن جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 مہینے اور 10 دن وہ 10 دن. تو ان کو کہا جاتا ہے حج کے مہینے یا پھر اشہر حج. اور ایک ہوتا ہے ایام حج. ٹھیک. ایام حج کیا ہوتے ہیں کہ جب مناسک حج شروع ہو جاتے ہیں. دیکھا جائے تو عمرہ بھی حج کے مناسک میں شامل ہے. جی جی. لیکن اس کو کہا نہیں گیا. ٹھیک. تو جب وہ تاریخ آتی ہے کہ جس میں حاجی مینا کو روانہ ہوتے ہیں، ٹھیک. 8ویں تاریخ کو روانہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رات وہاں گزارتے ہیں. ٹھیک. اور پھر جو ہے وہ
اما ایام حج سمجھانے کے لیے یوں ہے کہ جو مینا کا پہلا دن ہوتا ہے، نارملی جو مینا میں پہلی نماز ظہر کی ادا کرنی ہوتی ہے 8 ذوالحجہ کو، اصل میں اب تو نارملی صورتحال بدل گئی ہے، جی 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 جی، اب تو رات سے ہی لے جاتے ہیں، 7 کو چلے جاتے ہیں، جی 7 کو ہی لے جاتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ 8ویں جو تاریخ ہے، جی جی 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں، ٹھیک، یہ وہ دن ہیں جن کے اندر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ ان دنوں کو ایام حج کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس بات کو بھی یاد رکھیں اور اس فرق کو بھی یاد رکھیں، اور بار بار آئندہ آنے والے سلسلوں میں اس کا تذکرہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ذہن نشین رہے گا۔ انشاءاللہ، اب حج کے جو مناسک ہیں وہ 4 جگہوں پر ادا کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی پہلی دفعہ جو جا رہے ہیں خاص طور پر ان کی آگاہی کے لیے اور انہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو شہر مکہ المکرمہ ہے۔ ماشاءاللہ، مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام واقع ہے، اور مسجد الحرام شریف میں عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو حج کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو یہاں ادا کیے جاتے ہیں، جس میں عمرہ ہو گیا، خواہ وہ حج تمتع والا کرے گا یا حج قران والا کرے گا، پھر طواف قدوم ہو گیا، اس کی کیا ہوتا ہے تفصیل آگے بیان کروں گا۔ انشاءاللہ، پھر جو ہے وہ حج کرنے کے بعد، یعنی حج کا جو احرام کھل جاتا ہے اس جی کے جی بعد عام طور پر جو طواف ادا کیا جاتا ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں، جی حالانکہ وہ حج کا دوسرا فرض ہے، تو وہ بھی ظاہر بات ہے طواف کرنا ہے تو پھر مسجد الحرام شریف مسجد الحرام میں آنا ہے، پھر اس سے متصل جو ہے وہ مسا ہے، مسا ہے، جی جی صحیح مسا وغیرہ میں ہے۔ بھی جو ہے ہم نے تو صحیح کے لیے مکہ المکرمہ میں جی جی کچھ جو ہے وہ افعال ادا ہوتے ہیں، مسجد الحرام شریف میں ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، دوسرا مقام ہے مینا۔ ٹھیک، مینا کا جو قیام ہے سنت موقدہ ہے، اور مینا کا جو قیام ہے وہاں حج سے پہلے صرف جا کے رکنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف جا کے رکنا ہے، وہاں پہ عبادت کرنی ہے اور وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ٹھیک، تو یہ مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ جو مقامات ہیں یہ وہ مقامات ہیں جو میدان ہیں، ٹھیک، اور ایک طرح سے جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں۔ میں بلا تشبیہ تمثیل، بلا کسی مثال کے ایسے سمجھانے کے لیے عرض کروں، جیسے ایک شخص سراب گوٹ سے نکلا تو ٹول پلازا تک کئی کالونیاں آ جاتی ہیں اور کئی خالی گراؤنڈ آ جاتے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کوئی نہ کوئی نام ہے۔ ٹھیک، تو یوں جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی آبادی سے جب ایک طرف نکلتے ہیں ٹھیک، تو پہلے مینا آتا ہے، پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر عرفات آتا ہے۔ تو مینا سے جاتے ہیں عرفات، 9 ذوالحجہ کو ظہر کے بعد جو بھی وہاں پہنچا وہ حاجی ہو گیا، ماشاءاللہ، اور وقت رہتا ہے اس کا فجر تک، جی 10 کی فجر تک، لیکن یہ ضروری ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے حاجی وہاں پہنچ جائے۔ تو عرفات وہ مقام ہے جہاں وقوف عرفہ ہوتا ہے، عرفات میں پہنچنا، وہاں ٹھہرنا، اس مخصوص مدت میں، مخصوص وقت میں وہاں پہنچنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ ٹھیک، جس سے یہ فوت ہو گیا اس کا حج ہی گیا۔ تو عرفات کے اندر صرف اور صرف وقوف ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے، اور وقوف نام ہے دعا کا، التجا کا، گڑ گڑانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا۔ ٹھیک، پھر حاجی آتے ہیں، بیک ہوتے ہیں، یعنی جاتے ہوئے صرف کراس کر کر آ گئے مینا مزدلفہ کو، یا بار بار سے آ گئے گھوم کر، لیکن اب واپسی میں ان کو مزدلفہ جانا ہوتا ہے، اور وہ بالکل پیدل جائیں تو یہاں سے چلے وہاں پہنچ گئے، ٹھیک، یوں ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو مزدلفہ کے اندر جو ہے وہ 10ویں رات ہے، حاجی وہاں پہنچنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے، جب فجر کا وقت شروع جی، ہوتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت ہوتا ہے نا؟ جی جی، فجر کا جو وقت ہے وہی وقوف مزدلفہ ہے، جو خاص فجر کا وقت، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پہنچ تو پہلے جاتے ہیں لوگ، جی جی لیکن جی، اس سے پہلے نکلنا نہیں ہے ورنہ وقوف ادا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں اس کی وضاحت بھی تفصیل آ انشاءاللہ آپ جائے سے گی۔ لیں گے ہم۔ اچھا، پھر دوبارہ مینا آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب مینا کی جو بستی ہے وہ ہے پھیلی ہوئی، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور اب تو بہت سارے خیمے مزدلفہ میں بھی لگا دیے گئے ہیں، لیکن مینا پہنچ کر اب 3 دن یا 4 دن، جی، مطلب
جو 13ویں کی رمی کریں گے 10 11 12 تو ضروری ہے جی 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 اور 13ویں کی رمی جو ہے وہ آپشنل ہے. ٹھیک. تو یہاں سے اب جو کام کرنے کے ہیں وہ ہے رمی کرنے کے. 10ویں کو رمی کی جاتی ہے, 11ویں کی جاتی ہے, 12ویں کو کی جاتی ہے, 13ویں کی کرنا اور نہ کرنا اختیاری معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ افعال ہیں, یعنی 4 مقامات ایسے ہیں جہاں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں. ان مقامات کا میں نے ایک سرسری سا جائزہ عرض کیا ہے. صحیح, ماشاء اللہ عز و جل, بڑے پیارے انداز سے آپ نے یہ عطا فرمایا. اس سے اب کچھ کالز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کالرز ہیں, ان کو لینا ہے ابھی. چلیں کال لے لیتے ہیں, پھر چلیں میں کچھ کالز بھی لے لیجیے. وہ شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ. جی کال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری ریاست کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے یہ نیت کرنا کہ یار پتہ نہیں میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, اللہ کی رحمت سے اگر جنت البقیع نصیب ہو جائے تو ایسی صورت میں وصیت کر کے چلے جانا اور اپنے جو اموال ہیں اس کو تقسیم کر دینا, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ وہاں پر جا کر کیا ہم اسکائپ کے ذریعے اپنے بچوں سے ویڈیو کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدیل بھائی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں مفتی صاحب سے. اگلی کال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں عبد المجید میمن سیلانی کابینہ ہند بلڈانہ شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے بچوں نے جو سمجھو کمائی کی, جو انہوں نے پیسہ کمایا, تو ان سے پہلے حج کرنا چاہیے یا ان کی شادی کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. مفتی صاحب یہ ہمارے عدیل بھائی لیاقت آباد سے وصیت کر کے جائیں اور پھر جانے کے بعد گھر والوں سے اسکائپ پہ بات کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کیا کریں؟ حج پر جو جا رہا ہے اس کے پس منظر میں ہمارے فقہا نے, اہل تصوف نے یہ نکات بیان کیے ہیں کہ جانے والا اس طرح جائے گویا کہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. اور اس کا جو توجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کہیں بھی نہ ہو, کیا دنیا کو گھر چھوڑ جائے, یوں جائے کہ سفر آخرت پہ جا رہا ہے. اور ویسے بھی سفر حج کا ہو, عمرے کا ہو, یا حیدرآباد کا ہو, کہیں کا بھی ہو, ٹھیک, یا شہر مطلب ایک ہی شہر میں ہو, سفر خطرات کا مجموعہ ہوتا ہے, رسک بڑھ جاتا ہے سفر میں. گاڑی میں جیسے بندہ سوار ہوتا ہے, جی بالکل, روڈ پر آتا ہے تو رسک بڑھ جاتا ہے. کچھ جہاز میں بھی اڑتا ہے تو مفتی صاحب ابھی جہاز اڑتا اور ہے رسک بڑھ جاتا ہے, رسک اور بڑھ جاتا ہے. تو کوئی بائک پر بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے یا جہاز میں بیٹھے تو وہ ایک رسک فیس کرتا ہے. تو ایسے موقع پر جو ہے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے, ڈرنا چاہیے, نہ جانے میری زندگی کا یہ آخری سفر ہو. تو حج کا جو سفر ہے اس کے جو کچھ اور آداب ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. یعنی جو ناراض لوگ ہیں ان سے معافی مانگ کر جائے, صحیح, حقوق ذمے ہیں تو وہ حقوق ادا کر جائے, لوگوں سے مل کر جائے, ان کی دعائیں لے کر جائے, اور صلہ رحمی کرتا ہوا جائے. اور وصیت سفر کے آداب میں شامل ہے. صحیح, یعنی جب بھی بندہ سفر کر رہا ہے تو وصیت لکھ لے, جی, یہ وصیت کر جائے. وصیت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے واجب وصیت, یعنی جس شخص پر بھی دوسروں کا کوئی مال نکلتا ہے اس نے کچھ نہ کچھ دینا ہے لوگوں کا, ٹھیک, تو اب اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے. یعنی وہ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر جائے کہ مجھے فلاں کا دینا ہے, مطلب بتا کر جائے. بتانا واجب ہے, ٹھیک, کہ کسی کو بتا دے تاکہ جن کا حق ہے اس کے بارے میں تنازع پیدا نہ ہو. ٹھیک, ورثہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ جو صاحب حق ہیں وہ دعویٰ کریں, تو یہ بتا کر چلا جائے. 2 گواہوں کو کم از کم بتا دے. اچھا, لکھ کر جانا بھی یوں ہوتا ہے کہ اس کی لکھائی ہے اور کسی کہیں نہ کہیں سے کاغذ نکل آیا, جی, تو اگر جج کے سامنے معاملہ جائے گا تو شاید اس میں کچھ کمزوریاں آ جائیں. ٹھیک, تو گواہی اصل چیز ہے. ٹھیک, تو گواہ ضرور بنا دے, 2 گواہ بنا لے کم از کم. 2 گواہ بنا دے, تفصیل پہ لکھ دے بھلے. ٹھیک,
تو ایک تو ہے یہ وصیت، دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ حق کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو دل کی بات ہے وہ لکھ جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد اس پر عمل کر لیں، یا وہ نفلی جو ہے وہ صدقے کی وصیت کرنا چاہتا ہے، ٹھیک، کسی رشتہ دار کو کچھ دینا چاہتا ہے اپنے مرنے کے بعد تو وہ لکھ دے۔ وارث کے لیے تو وصیت نہیں ہوتی، اس کو تو ویسے ہی حق ملنا ہوتا ہے، وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، ٹھیک، اور بالخصوص وہ افراد جن کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک یا دو کا یا زیادہ کا، لیکن ان کے پوتوں کو وراثت سے نہیں مل رہا ہوتا، مطلب بیٹے موجود ہو تو پوتوں کو نہیں ملے گا، تو پوتوں کے حق میں وصیت کر جائے۔ تو اس طرح وصیت کی مختلف قسمیں بنتی ہے، اور حج پر جانے والا بھی وصیت کرے گا، لیکن جہاں تک انہوں نے بات کی مال تقسیم کر جائے تو ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ بھائی اور وہ نہ سارا ہی حساب کتاب کر کے سب کو تقسیم ایسا کر ہے کے جا کہ رہے ہیں۔ کوئی شخص بوڑھا ہو جائے اور کام کاج کرنے قابل نہ رہے، جس طرح آج کل کے نوجوان اپنے والدین سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ دو، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بندوقیں تک لے آتے ہیں نکال کر، ہمارا حصہ دو، ظلم کر رہے ہو۔ والدین پر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، زندگی میں کسی کا کوئی حصہ کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک، زندگی میں وہ کسی کو دیں نہ دیں ان کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، جائز طریقے سے جس طرح چاہے رقم خرچ کریں۔ وراثت ہوتی ہے انتقال کے بعد، ٹھیک، جب انتقال ہو گیا کسی کا تو اب جو ہے وہ پھر جو بھی ورثہ ہوں گے اس تفصیل کے مطابق وراثت پائی جائے گی۔ اور بہت سارے سوالات کر لیے انہوں نے، ایک ساتھ ہی بہت سارے سوالات، ایک چھوٹے سے سوال میں بہت سوالات موجود ہیں۔ اب اسکائپ پر بات کرنا، جی، حج کا کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے جس میں خاموش رہنا ضروری ہو، کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے، بالکل، تو خاموش رہنا ضروری نہیں نہ ہوا، تو جب بندہ وہاں بول سکتا ہے تو اپنے گھر بھی بات کر سکتا ہے، بات کر سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جی، اب کسی کی جو ہے نا وہ زوجہ اکیلی ہے، وحشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کا آنا جانا ہی نہیں ہے، تو یہ ذرا فون کر کے تسلی دے دے گا، ٹھیک، گھبرائیے گا نہیں، کس چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، کوئی ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں سے ارینج کروا دے گا۔ جی، اور ایک ہوتی ہے روٹین کی بات، تو ٹھیک ہے جائز طریقے سے بات کرنا، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں بس یہ مت ہے، نہیں بھولتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ جو حرم کے اندر بیٹھ کر اسکائپ پر اپنی شکلیں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح، ہاں، میں عرض کر رہا ہوں، جی، جی، آپ حرم چلے گئے نا، یعنی مسجد الحرام چلے گئے، جی، جی، مسجد کے تو الگ تقاضے ہیں، ٹھیک، مسجد میں تو دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، مسجد میں مباح بات کرنے سے بھی روکا جائے گا، صحیح، لیکن ایک بندہ اپنے ہوٹل میں وہ اپنی شکل دکھائے یا مطلب کہ وہاں کے مناظر دکھائے، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ضروری استعمال کریں، وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کریں، صحیح، اور اپنے گھر والوں سے بھی بات کرنی ہو تو کوئی ممانعت تو نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا ہمارے عبدالوحید میمن صاحب ہند سے تھے کہ بھئی وہ بچوں کے لیے شادی کے لیے پہلے مطلب رقم ہم نے جمع کی کمائی، اب وہ پہلے ان کی شادی کریں یا پہلے حج کریں؟ میرے خیال سے یہ بتا رہے تھے کہ بچوں نے کمایا ہے، اچھا، ممکن ہے یوں بھی ہو، بچوں نے کمایا ہے، اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی مال ہے گھر میں، اب وہ پہلے دیکھا جائے گا کس کی ملکیت ہے، ملکیت کس کی ہے، ٹھیک، اور ان میں سے کس کس پر حج فرض ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہے پہلے بھی فرض ہو چکا ہو، ممکن ہے، تو جس پر حج فرض ہو رہا ہو اور اس کے پاس آج جانے کی وہ ہو گنجائش ہو، صحیح، پہلے وہ حج ادا کرے گا، اور شادی کا مرحلہ بعد کا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کے پاس مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے خود کماتا کھاتا ہے، اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے، حج فرض ہو گیا، ادائیگی واجب ہو گئی، تو اب اس کو پہلے حج پر جانا ہے۔ اس موضوع پہ ماشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا حج کس پر فرض ہوگا، جی، تو وہ اس میں کافی گفتگو ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب پہلے مرحلے کی طرف اگر ہم بڑھیں، اب ہم نے جو ہے وہ کچھ بنیادی باتیں بیان کی، ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ مطلب یوں سمجھے کہ ابھی تک جو گفتگو تھی وہ تمہیدی گفتگو تھی ایک طرح سے، کہ وہ تمہید باندھی جا رہی تھی کہ آیا کہ آپ نے کس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ اویئرنیس آپ نے ماشاءاللہ عطا فرمائی۔ اب پہلا مرحلہ جس طرح سے ہم تیاری کیسے کریں، یعنی اب ہم اسٹیپ وائز چلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے تو اگلے ہفتے سے موجود ہے، انشاءاللہ،
یا ریپیٹ میں دیکھیں گے. تو اب ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ فلائٹ تیار ہو گئی ہے, ڈیٹ آ گئی ہے اس کی, اور 15 دن بعد ہے یا 20 دن بعد ہے. ویسے کب جا رہی ہے پہلی فلائٹ؟ 17 تاریخ کو باب المدینہ سے پہلی فلائٹ. ماشاء اللہ 17 اگست سے 17 اگست انشاءاللہ سے. کوئی یعنی جو اب تک کم یہ و بیش معلومات یہی 20 دن رہ گئے تقریباً. تو اب جس کے 20 دن رہ گئے ہیں وہ ذہن بنا لیں کہ بس اب میں حج کی تیاری شروع کر رہا ہوں. بالکل. یہ نہیں کہ ہفتے پہلے تیاری شروع کرنی ہے, بس وہ آج سے شروع کر دے. بالکل اور آج سے کیسے شروع کرے؟ پہلا اسٹیپ, جی سب سے پہلے تو ان مسائل سے آگاہی حاصل کرے جن سے مناسک حج بہتر طور سے ادا ہو سکتے ہوں. یعنی مسائل سیکھے, کیا باتیں فرض ہیں اس سفر میں, کیا باتیں جو ہے واجب ہیں, کون سی باتیں ایسی ہیں جو مستحبات میں سے ہیں. مسائل کا سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے. ٹھیک. اب وہاں جا کر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ طواف کیسے کرنا ہے, طواف میں پھیرے کتنے ہوتے ہیں. اب بڑی ہی جو ہے وہ افسردگی کا مقام ہوتا ہے, اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ کر کر آئے ہیں, لیکن ذرا بھی انہوں نے کسی کے پاس جانا گوارا نہیں کیا. کسی سے جا کر پوچھ ہی لیتے, یار تھوڑا سا حج کا مجھے بتا دو طریقہ. بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ جو اپنے حج کے ایام میں وہاں جا کر جو سوٹ پہننے ہیں وہ سلوا لیتے ہیں, جوتے خرید لیتے ہیں, بیگ خرید لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن وہاں جا کر حرم میں کس انداز سے داخل ہونا ہے, خانہ کعبہ کے کون سے رکن سے, کون سے کونے سے جو ہے وہ میرا طواف شروع ہوگا, کہاں سے مجھے طواف شروع کرنا ہے, کس مقام کا مجھے استلام کرنا ہے, کس مقام سے مجھے سعی کرنی ہے, اس کی معلومات بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ دیکھا جاتا ہے. جب تربیت کے اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اسلامی بھائی پھر بعد میں بیٹھ کر سوالات کرتے ہیں, اچھا یوں 4 کونے ہیں, کون سے کونے سے طواف شروع ہوگا. یہ اس وقت جا کر مکہ شریف میں جا کر لوگ جو ہے یہ سوالات کرتے ہیں. میں جب حاضر ہوا جی 2013 میں تو ہلکا لگاتے تھے مسائل کا. جب تک یعنی حج کے لیے روانہ نہیں ہو گئے وہی سوالات بار بار پوچھے جاتے رہے. یعنی 1 دفعہ سمجھایا, 2 دفعہ سمجھایا, 3 دفعہ سمجھایا, لیکن لوگ سن تو لیتے ہیں, اسی وقت نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ بات بتائی گئی, ذرا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی, ذرا تفصیل سے بتائیے گا. اسی وقت پوچھ لیں تو پتہ چل جائے, تشفی ہو جائے, تھوڑا سمجھ میں اچھے انداز سے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ٹاپک تھے نا وہ پورے ہو گئے. ٹھیک. یعنی ہم اسٹیپ بائی چل رہے تھے, پورے ہو گئے, اور ابھی کل جیسے جانا تھا تو میں نے کہا کہ ابھی آج میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا. تو آپ لوگ سوال کرتے رہے ہو. اب میں نے پوچھا, عمرہ کر چکے ہیں؟ عمرہ کر چکے ہیں. صحیح. اور کئی عمرے کر چکے ہیں, بس یہ ہے کہ کل نکلنا ہے مینا کے لیے. ٹھیک ہے. اب میں نے ان سے پوچھا میزاب رحمت کسے کہتے ہیں, تو بعض کو نہیں پتا تھا. اچھا, میزاب رحمت کسے کہتے ہیں. چلے بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سن لیں کہ میزاب رحمت کہتے کس کو ہیں. پرنالے کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کونوں کے نام نہیں پتا تھے. جی. تو سادہ لوہی جو ہے وہ بہت سادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے, اور سادہ لوہی کا جو استعمال ہے وہ دین کے معاملے میں زیادہ کرتے ہیں لوگ. دنیا کے معاملے میں تو ہوشیاری کا استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور یہاں بالکل رک جاتے ہیں, ریزرو ہو جاتے ہیں, کچھ پوچھنا ہی گوارا نہیں کرتے. تو سب سے پہلا تیاری کا مرحلہ ہے مسائل سیکھنا. رفیق الحرمین ہے. ماشاء اللہ, یہ کتاب دکھا بھی دیتے ہیں ہم ناظرین کو, امیر سنت کی بہت ہی زبردست کتاب ہے, اور یوں سمجھیں کہ اس میں بہت سارے مسائل موجود ہیں, اور یہ امیر سنت نے الحمدللہ تحریر فرمائی ہے. اس کتاب کی زیارت بھی کر لیجئے, اس کو خرید بھی فرما لیجئے. اس کو اردو زبان میں آسان ترین کتاب, ماشاء اللہ, اس سے بہتر کتاب آسانی کے لحاظ سے, اور جدید جو ہے وہ جو طریقے جو توسیع ہوئی ہے اس کے اعتبار سے, جو ایک گائیڈ بک کہلاتی ہے نا, گائیڈ بک کے اعتبار سے کوئی اور کتاب میری نظر سے نہیں گزری. ماشاء اللہ. اور اردو میں اتنی آسان زبان میں اب یہ ٹرانسلیٹ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ. سندھی زبان میں بھی موجود ہے, ہندی زبان میں بھی موجود ہے, اور ساتھ ساتھ الحمدللہ انگریزی زبان میں بھی موجود ہے. اچھا, بہت سارے تو ایسے ہوں گے کہ ابھی تو سوچیں گے لیں گے, پھر جب بالکل فلائٹ اڑنے کا تیار ہوگی نا پھر کسی کو فون کریں گے, یار وہی کتاب لیتے آنا, میرے کتاب دیتے ہیں نا. ٹھیک.
ہم لوگ 2010 میں گئے, آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. شاید ہی کوئی موقع ایسا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں رفیق الحرمین نہ ہو یا بہار شریعت کا چھٹا حصہ نہ ہو. ہم لوگ پیدل جا رہے تھے اپنا عرفات کے لیے, اس وقت بھی میرے ہاتھ میں سیڈی جاری ہوئی تو اس میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. جی جی جی. تو یہ اتنی اہم کتاب ہے جو سفر کی ساتھی ہے, مختلف دعائیں اس میں موجود ہیں, سفر کی ساتھی ہے. جی بالکل. ایک ایک اسٹیپ آپ کو بتاتی ہے. اس کتاب کے بغیر جانا ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص خالی جا رہا ہے, نہ اس نے کپڑے رکھے نہ کچھ اور رکھا, ایسے چل پڑا وہ, رہنما کے بغیر جا رہے ہیں. رہنما کے بغیر. بالکل. تو یہ ضرور اس کا اہتمام کر کے نہ صرف ایک رکھیں بلکہ آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے اردو جاننے والے, اردو پڑھنا جو جانتے ہیں, جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوگی, انہیں بھی تحفہ دے دیں. سبحان اللہ. میرے باپا کی 26ویں کی نسبت سے 26 کتابیں تو رکھی ایک ہیں. سے زیادہ کتاب رکھیں, جی اتنی نہ رکھیں گنجائش نہ رہے. جی جی. سامان میں گنجائش چھوٹی بھی آئی ہیں, اس میں پاکٹ سائز بھی ہیں ماشاء اللہ. جی. اب دوسرا ایک تو ہے نا مسائل سیکھنا. اس کتاب میں تو پتہ چلتا ہے, یعنی اس کتاب کو جس کے پاس ٹائم ہے 1 مہینے کے اندر پڑھ لے. بالکل. اور جس کے پاس ٹائم کم ہے تو 20 دن میں پڑھ لے. کم از کم تو 20 دن بچے ہیں نا. جی جی. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں اس طریقے سے پڑھیں. چلیں بھائی, یہ نوٹ بھی کریں گے مفتی صاحب کیسے فرما رہے, کیسے پڑھیں. 2 حصے کر لیں. جی. صفحہ نمبر بتائیے گا, سوال جواب کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 260 260 سے, یعنی سوال جواب کا ایک چیپٹر ہے جو پوری کتاب کی جان ہے. ہوتا یہ ہے کہ شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب شروع میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ زیادہ راہ کے اعتبار سے ہیں اور اعتبار سے ہیں. سب سے پہلے تو جو 55 اصطلاحات ہیں وہ پڑھیں. تو اس کو روزانہ 2 جگہوں سے پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ صفحہ نمبر 58 مفتی صاحب, 55 اصطلاحات صفحہ نمبر 58 پہ موجود. یعنی سب سے پہلے تو اصطلاحات پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر شروع سے پڑھنا ہے. تو ہو گیا ایک اسٹارٹ سے پڑھنا. ٹھیک ہے. اور پھر جو سوال جواب کا پورشن ہے وہاں سے شروع کریں. تو دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ کتاب جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے اور ضروری جو چیزیں ہیں یہ جلدی سیکھ لے. ٹھیک ہے. پھر بہار شریعت کا چھٹا حصہ ہے, اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں بعض چیزیں قدر تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. تو کیونکہ بہار شریعت گائیڈ بک نہیں ہے, وہ ایک صرف فقہی مسائل پر مشتمل ہے. یہ جو ہے گائیڈ بک ہے, پوری ایک رہنمائی کرتی ہے. تو یہ تو تھا فقہی اعتبار سے. جو دوسرا معاملہ ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کعبہ اللہ شریف دیکھنے کے کیا فضائل ہیں. بالکل. مسجد الحرام شریف کے کیا فضائل ہیں. حرم میں داخلے کی کیا فضائل. مینا جو کا مقام ہے اس کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک. جب یہ مینا میں جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب ترین تصور کرے. عرفات کی کیا اہمیت ہے, اور مزدلفہ کیسا پاکیزہ مقام ہے. مدینہ منورہ کے کیا فضائل ہیں. بالکل. تو جو مختلف مقامات ہیں یا معمولات ہیں ان کے فضائل بھی پڑھے. ٹھیک. تاکہ ان کے متعلق شوق, جذبہ اور یہ سب چیزیں پیدا ہوں. تو بہت سارے فضائل تو رفیق الحرمین میں بھی موجود ہوں گے. الحمدللہ. پھر وہ جو عاشقان رسول کی حکایات 130 حکایات کتاب ہے, اس میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. بہار شریعت میں بھی موجود ہیں. پھر کچھ اور کتابیں ہیں جیسے وہ جو کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال, اس میں بھی کچھ چیپٹر ہیں مینا کی فضیلت پر اور تلبیہ کی فضیلت پر. تلبیہ کی کیا فضیلت ہے. تو جو فضائل سے متعلق مواد ہے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے. ٹھیک. پھر ایک اور چیز کا اہتمام کرے کہ دعائیں مینا میں کیا پڑھنی ہیں, دعائیں عرفات میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں, طواف میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں. طواف کی ہر چکر پہ جو دعا لکھی ہے میں نے سنا ہے, اس کا ترجمہ پڑھیں تو وہ پڑھ کے ہی آدمی رونا شروع کر دے. بلا شبہ. بے شک. تو جو دعائیں ہیں ان کی تھوڑا ریڈنگ کرنا شروع کر دے. جن کی خاص طور پر ناظرہ تھوڑا کمزور ہے یا پڑھنے میں کوئی دقت ہو سکتی ہے, تھوڑا سا اس کی پریکٹس شروع کرے, ایک نظر دیکھ لے, کسی سے سن لے. جس کے تلفظ نہیں ہے وہ ترجمہ پڑھے. جس کے بالکل تلفظ نہیں ہے, تلفظ خراب ہے, وہ ترجمہ پڑھے. ہاں, کیوں دعائیں پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک. ضروری نہیں ہے. تلبیہ پڑھنا جو ہے نا سیکھے. ٹھیک ہے. تلبیہ کی بار بار پریکٹس کرے. پھر جو سفر کے آداب جن پر آج گفتگو ہوئی ہماری, تو سفر کے جو آداب ہیں بہار شریعت کے چھٹے حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں.
وہاں سے پڑھ لے. پھر حج کا جو سفر ہے یہ دنیاوی سفر نہیں ہے، صحیح، یہ ایک روحانی سفر ہے، الحمدللہ، عشق و محبت کا سفر ہے. ماشاء اللہ. تو پھر اس عشق و محبت کے سفر کو کیسے گزارنا ہے اس کو پورا پلان کرے. اس کے لیے عاشقان رسول کے واقعات پڑھیں گے تو پھر وہ اور ایک تڑپ پیدا کہ ہوگی نا. 130 جو حکایات ہیں وہ جی پڑھے. جی. پھر ایک اور چیز جو میں نے پچھلے سالوں میں بیان کی کہ اس طرح کا ویسے مواد ملتا ہے کہ مختلف نعت خوانوں کی جو آواز میں جی. کلام ہے کہ کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ سے متعلق کلام، ٹھیک ہے. خوشخبری بھی دیں گے ہم انشاءاللہ. وہ کارڈ آ گیا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اس سال جو ہے حج پہ جانے والوں کے لیے بہت ہی پیارا جو ہے وہ 8 GB کارڈ مکتبۃ مدینہ نے شائع کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے آنے والی جمعرات کو اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گا، اور اس کے اندر یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا مختلف مقامات کے کلام وہ بھی موجود ہیں. یعنی حاضری مدینہ میں ایک جی مدینہ میں ہوں اس سے متعلق کلام، جی. پھر معاجہ شریف سے متعلق کلام. سبحان اللہ. یعنی جب معاجے پر حاضر ہونا ہے تو حاضر ہے در مطلب اس وقت وہ کلام نہیں سننا، بلکہ وہ کلام جب سنتا رہے گا تو وہ ذہن بنتا اس رہے کی گا. کیفیت اور وہاں کے آداب سے متعلق ایک ذوق بنے گا. ماشاءاللہ. مدینہ آنے والا ہے اس سے متعلق کلام، تو راہ مدینہ میں وہ کلام سنتا رہے. کیا بات ہے. تو اس کا بڑا اہتمام کر جائے، جو ہے نا اپنے موبائل میں ڈلوا لے، روحانیت بڑھے گی اس سے سنتا رہے، انشاءاللہ. فولڈر بنا لے. انشاءاللہ. پھر جو زیادہ راہ کی تیاری ہے وہ اختیار کرے. اور رفیق الحرمین میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے کہ کون کون سے سامان کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور کون سے سامان کی نہیں پڑ سکتی. تو امیر سنت نے 56 نیتیں بھی بڑی پیاری عطا فرمائی ہیں اس میں کہ حج پہ جانے والا ان نیتوں کو بھی تھوڑا اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہو. صاحب کچھ کالز مجھے بتایا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شامل سلسلہ کر لیتے ہیں. جی کالز لیجئے. کوئی بھی عورت ہے حج کرنے کے لیے نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ کیا اس کا حج مکمل ہوگا؟ عورت حج کرنے کے لیے غیر محرم کے ساتھ گئی، کیا حج ہوگا؟ اگلی کال بھی لے لیجئے. علاج میں نے کیا اپنا، ابھی دوسرا آگے بدل میں اپنے باپ سے کر لیتا ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا ہے. اگلی کال چلا دیجئے. حج پر جاتا ہے انسان، جب میدان عرفات یہ منا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے پاکستان سے، تو وہ نمازیں قصر پڑے گا یا پوریاں پڑے گا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. حج میں نمازوں سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی عورت اگر غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے اور کیا اس کا حج ہو جائے گا، کیا حکم ہے؟ جو عورت مدت مسافت سے جا رہی ہے تو اس کا بغیر محرم کے جانا جائز نہیں. ٹھیک. اور یہ مسئلہ تمام سفروں سے متعلق ہے. ٹھیک. اور حج کا سفر تو چونکہ ایک روحانی سفر ہے، اس میں تو اور زیادہ اس بات کا تقاضا ہے کہ شریعت کے جو ضابطے ہیں وہ پورے کیے جائیں. صحیح. تو اگر ایسی عورت بغیر محرم کے جاتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن جو حج ادا کرے گی وہ حج ہو جائے گا، ٹھیک. لیکن گناہ گار ہوگی. صحیح. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ حج میں جو ہے وہ نماز سے متعلق کچھ حج بدل کا سوال تھا. حج بدل کا سوال تھا وہ. ہاں جی. وہ انہوں نے پوچھا میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں تو یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود حج نہیں کیا ٹھیک اور اپنے پیسوں سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنا فرض حج ادا کریں. اور اگر ایسا ہے کہ والد صاحب نے وصیت کی تھی یا ان کے ترکے سے جائیں گے تو پھر یہ کہ ان کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک. تو اگر نفلی اور رسالت صاحب کی صورت ہے تو پہلے اپنا فرض حج ادا کریں، اور اگر اپنا کر چکے ہیں فرض حج ادا ٹھیک تو پھر ان کے لیے اصالِ ثواب کے لیے یا وصیت والی صورت ہے تو بھی حج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال تھا مفتی صاحب کہ حج میں نمازیں پوری پڑھیں گے کم پڑھیں گے، اس سے متعلق مدنی پھول. مینا اور مزدلفہ اور عرفات یہ مکۃ المکرمہ سے 10 کلومیٹر دور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب عرفات شاید 10 کلومیٹر بن جائے، مینا تو اس وقت آبادی سے بالکل مل گیا ہے. جی. لیکن وہ مقام الگ ہے. ٹھیک. الگ ہی مقام شمار ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ. اصول یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو جائے، اور مقیم ہوتا ہے آدمی 15 دن کی اقامت کی نیت سے. ٹھیک ہے. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ
حیدرآباد سے یا پنجاب سے یا سرحد سے خیبر پختونخوا سے کراچی آیا، ٹھیک ہے، اور نیت یہ کہ 15 دن سے زیادہ کے لیے آیا ہوں، اب وہ مقیم ہو گیا ٹھیک ہے، کراچی میں رہتے ہوئے، پوری نمازیں پڑھ رہا ہے۔ ہوں، اب اسے ایک دن کراچی سے نکل کر ہب جانا پڑا، جو کراچی کی آبادی جہاں سے ختم ہو رہی ہے وہاں سے صرف 10 کلومیٹر دور ہے صحیح، آخری آبادی سے۔ تو مقیم شخص نے وطن اقامت سے جو سفر اختیار کیا صرف 10 کلومیٹر کا کیا، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں جا کر پوری نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو مکہ المکرمہ میں آ گیا، مقیم ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ مقیم ہو گیا اور ہو سکتا ہے نہیں ہوا، دونوں صورتیں، دونوں ٹھیک ہے، صورتیں۔ ٹھیک ہے، تو مینا جانے سے پہلے اگر اس کی 15 دن کی اقامت تھی، ٹھیک ہے، اس نے مکہ المکرمہ آتے ہی 15 دن کی نیت کر لی تھی، اور ممکن بھی تھا ایسا، یہ نہیں کہ عمرہ کرتے اس کو مدینہ منورہ جانا تھا، صحیح، تو اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہوگی۔ ہوں، اپنا شیڈول دیکھ کر نیت کا تعین کیا جائے۔ صحیح، تو 15 دن کی نیت اگر مکہ مکرمہ میں پائی گئی، 15 دن کا قیام بھی پایا گیا، بعض اوقات قیام تو پایا جاتا ہے لیکن وہ مسافر نہیں ہوتا، تو میں ایک سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مینا جانے سے پہلے مکہ میں 15 دن کا قیام پایا گیا، ٹھیک ہے، اب یہ شخص مینا میں جائے گا تو یہ جو ہے وہ مسافر نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، پوری نمازیں وہاں پر ادا کرے گا۔ لیکن اگر مینا جانے سے پہلے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ ذوالحج کی پہلی تاریخ کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 25 کے بعد جو بھی پہنچیں گے تو وہ 15 دن نہیں بنتے، کیونکہ مینا جو ہے وہ نارملی 7 تاریخ کو نکل ہم جاتے ہیں، جی، فرض کر لیتے ہیں 8 کو نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی تو جو ہے نا وہ کم دن بن رہے ہیں۔ جی بالکل، تو اب 12 دن قیام رہا، 13 دن رہا، 10 دن رہا، اب جب مینا جائیں گے تو ایک الگ مقام پر جا رہے ہیں، مقام تبدیل ہو رہا مقام تبدیل ہو گیا، اور یہ جو پچھلا ان کا پیریڈ تھا اس کے ساتھ یہ لاحق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مکہ میں ہی ہے جناب، تھوڑی دور تو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی جی جی، اب ایک الگ مقام پہ چلے گئے، اب وہاں کی گنتی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہاں رہنا ہی 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، ٹھیک، اب یہ دوبارہ مکہ آ گئے تو صحیح، دوبارہ بھی وہی حساب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں کہاں کتنی اقامت ہے اس کو واضح سامنے رکھنا ہے، اور مینا مزدلفہ کے تعلق سے میں نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ مفتی صاحب کے مدنی پھول ہم چن بھی رہے ہیں، اور آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ ہیں، اور سلسلے کا وقت بھی مفتی صاحب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ مدنی پھول اور ارشاد فرمائیے۔ تو یہ تو تھا کہ ابھی تیاری کی سوچ بنانی ہے، اور یوں ٹھیک کہ یہ معاملات کا اہتمام کرنا ہے۔ اب کل فلائٹ ہے یا پرسوں فلائٹ ہے، جی، تو بلکہ اب سے یہ شروع کریں کہ لسٹ بنانا شروع کر دیں، کاغذ رکھ لیں، جو چیزیں یاد آئے کیٹیگری کر لیں مختلف، ٹھیک ہے، کہ جی کپڑوں کے متعلق یہ لسٹ ہے، جو الیکٹرانک چیزیں ہیں ان سے متعلق یہ لسٹ ہے، ٹھیک ہے، کتابوں کے متعلق یہ لسٹ ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے متعلق یہ لسٹ ہے، اپنی پوری پرچیزنگ کر لیں۔ احرام جو ہے وہ بہتر یہ کہ 2 رکھ لیں، اور وہ جو پچھلے سلسلے میں آپ نے ایک بڑا ہی اچھا نقطہ بیان کیا تھا کہ جس کی وایا فلائٹ ہے وہ ہرگز احرام کو لگیج میں نہ رکھے، جی، اگر 2 ہیں تو ایک لگیج میں رکھ دے پڑے، جی بالکل، لیکن کیری میں جو ہے وہ ایک احرام ہونا ضروری ہے، ہینڈ کیری میں، ہینڈ کیری میں، جی جی، ورنہ تو اس کو ملے گا ہی نہیں وہاں جا کر۔ بالکل، تو یوں ایک لسٹ بنا لے، اور لسٹ بنانے کے بعد جو ہے پھر بالکل آخری دنوں میں چیک کرنا شروع کر دے کہ جناب یہ ہو گیا ہے کام اور یہ نہیں ہوا۔ صحیح، میں یہ چاہوں گا کہ 2-3 منٹ آپ کچھ تیاری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، ضروری چیزیں وہ بیان کر دیں۔ اس میں مفتی صاحب تھوڑا سا تجربہ اس حوالے سے یہ ہے کہ حاجیوں کی تربیت کے حوالے سے مجلس حج و عمرہ الحمدللہ عز و جل بہت سارے کام کرتی ہے، اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حج تربیت حجی کے پہ بھی شروع ہوگی دعوت اسلامی جی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جیسے ہی 17 تاریخ سے فلائٹیں شروع ہوں گی، جی، تو حاجی کیمپ سے چونکہ پاسپورٹ ملتے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ سرکاری سطح پر جو حج پہ جاتے ہیں، حاجی کیمپ کے اندر بھی دعوت اسلامی کا مکتب موجود ہوتا ہے الحمدللہ، وہاں اسلامی بھائی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ بھی مختلف پاکستان بھر کے ایئرپورٹ میں ہوتی ہے کہ صرف جو ہے احرام باندھنا سکھاتے ہیں، جی چند منٹوں کی احرام تربیت کا ہوتی ہے، لیکن وہ مسائل کی تربیت نہیں ہوتی، جی بالکل صرف ایک
गाइडेंस होती है, गाइडेंस होती है। और जो वक्ती रहनुमाई है वो होती है। जी बिल्कुल। पूरी हज तरबियत तो वो नहीं हो सकती। पूरी हज तरबियत तो आप खुद समझते हैं माशाल्लाह, यहाँ हम तकरीबन 6-7 सिलसिले जो भी हमारे होंगे वो करेंगे, फिर जाकर भी एक बहुत सारी तादाद कोई ये ऐसी ज़हन ना होगी। बनाए ना कि बस हाँ। वो तरबियत होगी, मैं बस वो काफ़ी है मेरे लिए। जी बिल्कुल सही है, अच्छी आपने तवज्जो दिलाई। इसमें ये भी है मदनी चैनल के नाज़रीन से मैं अर्ज़ करूँगा जो इस साल हज पर जा रहे हैं, मुझसे अभी इसी मरतबा कुछ एक तजर्बा इस तरह से हुआ कि एहराम लेने के लिए जब जाते हैं दुकान पर तो वो उन्होंने पैक किए हुए एहराम रखे हुए होते हैं, वो एज़ इट इज़ जो है ना वो एहराम पैक इस्लाम भाई जाते हैं, भाई एक एहराम दे दें, 2 एहराम दे दें, एक तौलिए का ले ले, लट्ठे का ले ले, वो लिया उन्होंने, थैले में डाला, शॉपिंग बैग, खुशी खुशी घर पर आ गए। होनी भी चाहिए खुशी के एहराम ख़रीद लिया। लेकिन जब जिस दिन फ़्लाइट होती है उस दिन उसको खोला और जब उसे खोल कर देखा तो उसमें इतना बड़ा सा जो है ना वो निशान मौजूद है, या फटा हुआ है या कटा हुआ है, या फिर वो इस साइज़ का नहीं है जिस साइज़ के वो ख़ुद मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कद लंबा होता है, एहराम का अर्ज़ छोटा होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कद छोटा होता है, एहराम का अर्ज़ बहुत लंबा होता है। चले लंबे वाला तो थोड़ा सा लपेट लेगा, लेकिन जिसका कद लंबा है और एहराम का साइज़ छोटा है उसके लिए तो बड़ी सख्त आजमाइश हो जाती है। तो ये एक मदनी फूल जहन में रखें मदनी चैनल के नाजरीन कि आपकी चादर, तौलिया और वो लट्ठा वो भी ज़रा बता दें। जी। तो इसमें जो है ना आप कोशिश करें कि एक सेट जो है वो लट्ठे का एहराम ले लें, एक सेट जो है वो तौलिया का ले लें। और इसमें अमीर सुन्नत ने बड़ी प्यारे अंदाज में हमें मदनी फूल इरशाद फरमाया कि तौलिया जो है ना वो आप ऊपर लेंगे चादर तौलिए की तो वो बार बार गिरेगी नहीं। अगर आप लट्ठे की चादर ही ऊपर ले लेंगे तो वो बार बार नमाजों में, दीगर अमाल जब आप कर रहे होंगे तो वो गिरती रहेगी। तो बेहतर ये है कि आप ऊपर के लिए तौलिया ले लें और जो तहबन आप बांधेंगे वो लट्ठे के कपड़े की बांध लें, तो इस तरह काफ़ी आसानी हो जाएगी। और कोशिश करें कि एहराम पहले से दो सेट लिए हैं तो थैलियों से निकाल के उनको अलग अलग करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो लट्ठा जो है उसको तहबंद के लिए कर लें और एक चादर जो है उसके साथ तौलिए की मिला लें। एक सेट जो है ना यूं बनेगा कि तौलिया और एक लट्ठा, ये एक सेट बना। जी बिल्कुल, इस तरह से एक सेट हो जाएगा और इसी तरह से दूसरा सेट हो जाएगा। तो एक जो दूसरा सेट हो उसको आप अपने भले उसमें लगेज बैग में डाल दें, और जो आपने साथ लेके जाना है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मुफ्ती साहब कि घर से एहराम नहीं बांध कर आते, कुछ अंदरून सिंध के लोग आते हैं, उनका एहराम खुद एयरपोर्ट पे माशाअल्लाह मजलिस हज उमरा के तहत बनता है, फिर ये अंदर चले जाते हैं बाज़ औक़ात 4-5 घंटे पहले, जो ये कहते हैं ठीक है हम आखिरी वक्त में, कुछ ऐसे तजर्बेकार भी होते हैं वो आखिरी वक्त में अंदर ही एहराम बांध लेते हैं, उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। इसी तरह हमारी बाज़ एयरलाइंस ऐसी हैं कि जिसमें एहराम बांधने की जगह भी मौजूद है, यानी वो फिर जहाज़ के अंदर भी लोग एहराम बांध लेते हैं। तो जिस तरह आपकी सिचुएशन हो, लेकिन एहराम भूल ना जाएं। जैसे मुफ्ती साहब ने याद दिलाया पिछले सिलसिले का, तो मैं भी आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि आप अपने हैंड कैरी के अंदर एक सेट जो आपने बनाया लट्ठे का एक और एक तौलिए का, ये एक सेट बनाकर आप अपने हैंड कैरी में डाल लीजिए और एक आप अपने लगेज बैग में डाल दीजिए। जो नियत भी यूँ कर लीजिए, यूँ भी की जा सकती है। हज पर जाने वाले जो है ना वो जी बहुत सारे लोग पहली दफ़ा जहाज़ में बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ये हैंड कैरी में समझ में नहीं आएगी लफ्ज़, मतलब वो जो आप हाथ में रखते हैं ना, हाथ का बैग कह लें इसको, कि हाथ के बैग में थोड़ी सी आसान करके बताऊं। जी बताइए। कि जहाज़ में जो ले जाने वाला सामान होता है, ठीक है, जिसको लगेज कह रहे हैं, बड़ा बक्सा जो होता है, तो उसकी एक वो होती है, मिकदार होती है, ठीक, कि इतने किलो तक अलाउ है। तो वो बक्सा आपने तैयार कर लिया और फिर 7 से 10 किलो या 10 किलो तक होता है आमतौर पर, आप जहाज़ के अंदर सामान लेके जा सकते हैं। इसमें वो सामान होता है जो एहतियातें होती हैं ना, जहाज़ में ये नहीं लेके जाना, ये नहीं लेके जाना, वो ख़ास तौर पर हैंड कैरी के मुतालिक ज़्यादा होती हैं। ठीक, असला तो उसमें भी नहीं रखना, दोनों बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों में नहीं रखनी। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ ममनू होती हैं। जैसे आप एक मुसाफिर है, वो कैंची तो लेकर जाएगा, वो जो है वो शेविंग का सामान भी लेकर जाएगा, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो लगेज में डाल दी जाए। हैंड कैरी में बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती। तो वो जो जहाज़ में आप अपने साथ लेकर जाएंगे वो ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, वो वरना रखने के लिए जगह नहीं होती फिर, तो उसमें जो है वो आप डाल लें एहराम, अगर वाया फ्लाइट है तो। हम इंशाल्लाह मौका मिला तो वो बैग भी दिखा देंगे। अच्छा। और एहराम का वो बेल्ट भी आपको दिखाएंगे जो अमीर सुन्नत के सिलसिले में दिखाया गया था हमें, बहुत ही प्यारा और अच्छे अंदाज का बेल्ट आप लीजिए। बाज़ औक़ात इतना चौड़ा वाला बेल्ट ले लेते हैं जिसमें पैसों की या मोबाइल वगैरह होते हैं, वो जो बिल्कुल पासपोर्ट होते हैं, चिपटा बैग होता है ना, हाँ, मुझे तो वो हरगिज़ पसंद नहीं है, वो मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो उसमें, क्योंकि जब बंदा एहराम पहन लेता है ना, तो ना तो उसकी जेब होती है ना कुछ और होता है जी। तो एक तो जो गले वाला बैग है वो बड़ा काम आता है जी। बिल्कुल, गले वाले बैग के अंदर कागजात वगैरह रख लिए जाएँ, ठीक। और जो बेल्ट है वो ऐसा होना चाहिए उसमें पासपोर्ट आ जाए, मोबाइल रखने को आ जाए,
تو تھوڑا سا اس میں اسپیس ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ بھی ہم سلسلے میں کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو دکھا دیں. تو کوشش کریں یہ چند چیزیں انشاءاللہ چیدہ آپ کو بیان ہوتی رہیں گی. تو آپ کوشش کریں کہ اس سلسلے کو دیکھیں. جو آج کے سلسلے میں شریک نہیں ہو سکے, آپ کے علم میں ہے کہ وہ حج پر جا رہے ہیں, ان کو یہ دعوت دیجیے کہ وہ یہ سلسلہ دیکھیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, مفتی صاحب سے ہم مدنی پھول لیتے رہیں گے. مفتی صاحب اور کچھ ارشاد فرمانا چاہیں؟ کچھ چیزیں جو ہے وہ مطلب کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ رکھی جا سکتی ہیں. ٹھیک. خاص طور پر خشک قسم کی جو چیزیں ہیں, جب بندہ وہاں اترتا ہے جدہ میں تو بس میں بیٹھنے تک کئی گھنٹے بعض اوقات لگ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر مکۃ المکرمہ پہنچنے تک, یعنی وہاں ایسا نہیں کہ جدہ میں جیسے آپ اترے تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی, بہت ساری چیزیں مہنگی ہوگی. میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو ہم لوگ جدہ سے مکۃ المکرمہ شاید 6 گھنٹے میں پہنچے ہوں گے. اچھا. حالانکہ 1 گھنٹے کا راستہ ہے, ممکن ہے 6 گھنٹے سے بھی زیادہ لگ گئے ہوں. اس میں ایئرپورٹ پہ ایک پورا ان کا پروسیس ہوتا ہے نا؟ نہیں, وہ پروسیس نکال کر عرض کر رہا ہوں. بس چلنے کے بعد 6 گھنٹے لگے ہوں گے. بس چلنے کے بعد ٹریفک اتنا جام تھا. اچھا. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ہو نا ساتھ میں, جیسے بسکٹ رکھ لیے, کچھ اور ایسی چیزیں, بریڈ رکھ لیا, کوئی شہد رکھ لیا, جام رکھ لیا, تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک سہارا رہتا ہے اور بندہ جو ہے وہ نقاہت کی حالت میں نہیں آتا اور مکۃ المکرمہ پہنچنے تک گزارا ہو جاتا ہے. اچھا, آخری بات میں عرض کروں گا, یعنی آج کا سلسلہ ہم ختم کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہنچنے تک. ایئرپورٹ سے آگے کیا مراحل ہیں اور احرام کی پابندیاں پھر کیا ہوں گی, انشاءاللہ اگلے سلسلے میں عرض کریں گے. احرام کی بات چلی, احرام کہاں پہننا ہے کہاں نہیں پہننا ہم نے بیان کیا. آخر میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کروں گا کہ جانے سے پہلے, احرام پہننے سے پہلے اپنے حج کا تعین کر لیں. آپ کون سا حج کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کر رہے ہیں, کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں, حج بدل کر رہے ہیں, فرض حج ادا کر رہے ہیں, نفل ادا کر رہے ہیں, قران ہے, تمتع ہے, افراد ہے. ٹھیک. تو اپنے حج کا تعین کر لیں. اگر آپ تمتع کر رہے ہیں, جو پاکستان میں سے جانے والے اکثر لوگ تمتع ہی کرتے ہیں جی, کہ پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور پھر جا کر جو ہے وہ عمرہ کر کے کھول دیتے ہیں اور پھر حج کا احرام. دنیا کے کئی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حج تمتع ہی کرتی ہے. جی. تو اس حوالے سے جس طرح کی نیت کرنی ہے وہی نیت کریں. ٹھیک. جب احرام کا آغاز ہوگا اور نیت سے آغاز ہوگا, کس طرح آغاز ہوگا انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں مرض کریں گے. تو تمتع کرنے والے صرف عمرے کی نیت کریں گے. ٹھیک ہے. قران والے ایک ساتھ نیت کریں گے دونوں چیزوں کی. تو تعین کرنا ضروری ہے کہ میں کون سا حج کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی, انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اگلا سلسلہ ہوگا اور اس میں مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہم احرام اور اس سے متعلق ضروری احکام انشاءاللہ عز و جل یہ مفتی صاحب سے سیکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں مدنی چینل. یہ سلسلہ بھی خصوصی طور پر آپ ہی کے لیے ہے کہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں, بلکہ آپ کی نالج میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اس سال حج پر جا رہا ہے, اس کو میسیج کیجئے, اس پیغام کو آگے کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم دین عام ہو سکے. ہم مفتی صاحب کے جو جوابات ہیں جو آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں, مختلف ہماری تربیت فرما رہے ہیں, احکام سکھا رہے ہیں, تو یہ سیکھ کر ہم دوسروں کو سکھانے والے بھی بن جائیں, دوسروں کی مدد کریں انشاءاللہ عز و جل. کبھی ایسا بھی ہوگا اگر آپ کا اس سال حج کا سفر نہیں, لیکن دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ یار میں بھی حج کروں گا, میں بھی حج پر جاؤں گا انشاءاللہ, ایک دن آئے گا ہم بھی حج پر جائیں گے اور ہمارا بھی بلاوا ہوگا, ہم بھی انشاءاللہ عز و جل حج کے مبارک سفر پر جانے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک